کسی حدیث کسی روایت سے ثابت ہی نہیں. جو لوگ تبرہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں پیش کر پائیں گے. اگر کرتے ہیں تو پھر ثابت کریں. ثابت کریں. صحیح. اور یہ تو ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہمارا نعرہ ہے. پاس ہے وہ ادھار قرض کر کے کر رہا ہے تو یہ کس نے بتا دیا؟ یہ کس مولوی نے بتا دیا کہ کس دین میں ہے کہ آپ قرض ادھار لیں، قرض کریں، اس کے بعد آپ جو ہے نیاز دلائیں؟ جی بھئی جتنا میسر ہے اتنا کر لو آپ. کہ جس طرح اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پر بھی رکھا جائے. کیوں نہیں رکھتے آخر؟ یقیناً جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. صحیح. اور دین سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں اور دین کی اشاعت ہو. تو یہ آپ بہت عظیم ترین کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. یقیناً آپ لائق تعریف ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد کیف برکاتی. آپ سبھی کو ہمارے چینل کیف برکاتی آفیشیل میں خوش آمدید. ناظرین، آج ایک اہم ٹاپک پر بات ہونے والی ہے اور آج ہم سوالات کریں گے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. آج کے ساتھ جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے ایک بہترین شخصیت، بہترین عالم دین، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد راشد افاقی صاحب قبلہ. جی ہاں ناظرین، آئی حضرت سے کچھ مختلف سوالات کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج کیسے ہیں حضرت آپ جی کے؟ اللہ کا شکر. ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. آپ کی اجازت ہو تو بغیر تمہید و تاخیر کے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے. جی اختیار ہے آپ کو حضرت. جی شکریہ حضرت، جزاک اللہ. حضرت پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ماہ رجب چل رہا ہے تو کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں سوالات کرنے ہیں. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت کب ہوئی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حضرت آپ نے یہ موضوع سخن جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہے، جی یقیناً آپ لائق تعریف ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عظیم صحابی رسول ہیں، جی بے شک، یقیناً ان کی صحابیت پر کوئی شک نہیں کر سکتا. بالکل نہیں. اور آپ کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی باتیں بھی جیسے آپ سوال کریں گے انشاءاللہ اس کے مطابق کہا جائے گا. جی آپ کی پیدائش کے بارے میں جو ملتا ہے زیادہ اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ آپ بعثت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 5 سال قبل اچھا، آپ پیدا ہوئے. ماشاء اللہ. اچھا تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک معاویہ ہے. جی اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ معاویہ نام کے اور بھی صحابی ہوئے ہیں. اچھا معاویہ نام کے اور بھی صحابی ہوئے ہیں، لیکن آپ کا اگر مطلقاً صرف معاویہ کہا جاتا ہے تو اس کے مصداق آپ ہی بنتے ہیں، جی بے شک، معاویہ بن سفیان، حضرت امیر معاویہ. صحیح. باقی اور دیگر صحابیوں کی شناخت وہ ان کی ولدیت سے یا اور ان کے جو اوصاف حمیدہ ہوں گے ان سے ہو سکتی ہے. جی صحیح. اور ایک بات میں اس میں ایک اور جوڑ دوں بالکل. کہ ہم اپنے بچوں کا نام بھی معاویہ رکھ سکتے ہیں. اچھا ہاں ماشاءاللہ، بھئی صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی ہیں، بالکل صحیح. تو معاویہ ہم بچوں کا نام اپنے رکھیں، یقیناً جی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کی. لیکن حضرت ایسا کہیں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے کہ بچوں کے نام نہیں رکھتے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں رکھے جاتے؟ رکھنا چاہیے تو برکت کی نیت سے ماشاءاللہ، اور جیسا صحابہ کرام کا نام ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑی آپ ترغیب کرنا چاہیں کہ جی جس طرح اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پر بھی رکھا جائے. کیوں نہیں رکھتے آخر؟ یقیناً آپ کی بات درست ہے، ایسا ہونا چاہیے. ہم جی اپنے بچوں کے نام معاویہ رکھیں، آپ کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. جی لیکن یہ ایسا ہے نا کہ اس کی ترغیب ہمارے یہاں نہیں دلائی جاتی. صحیح. جیسے آج کل ایک نیا چلن ہمارے معاشرے میں ہو گیا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ بچوں کے نام رکھنے کے تعلق سے جو بھی پوچھتا ہے تو نیا نام بتائیے، نیا. جی نیا چاہیے ہوتا ہے. صحیح. بھئی ہمارا اسلام دین پرانا ہے، ہمارا قرآن پرانا، ہم تو صحابہ کے ماننے والے، جی ہم تو اسی دین پہ قائم ہیں جس پہ صحابہ قائم، نبی کریم نے جس دین کی تعلیم دی. جی تو سب سے اچھا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں، صحیح. صحابیات کے نام پر رکھیں. تو یقیناً
ناموں کی برکتیں انہیں ضرور حاصل ہوں گی. بے تو شک میں بالکل. یہ آپ کے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ وہ اپنے بچوں کا نام معاویہ رکھیں. یہ بے آج شک ایک ماحول بنا دیا گیا کہ ماشاء اللہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کچھ لوگوں نے ان کے اختلافات اور جو آپس کے معاملات تھے جی آج منظر عام پر وہ لا کر لوگوں کے اندر تھوڑا بغض و حسد پیدا کر دیا گیا. بالکل یہی بات ہے حضرت. یقیناً صحیح جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں صحیح. اور دین سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ مقدس صحابی ہیں بے شک بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کے تعلق سے بہت سارے ایسے اقوال بھی ملتے ہیں کہ آپ نے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی ہے. بے شک جی ملتے ہیں. صحیح. اور کاتب وحی ہونا یہ کوئی آسان ہاں منصب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑا منصب ہے. بہت بڑا حضرت. صحیح. کاتب وحی ہیں آپ. اور ایک میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ جو ہے نبی کریم کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے. اچھا. خطوط. سبحان اللہ. تو یہ خطوط کون لکھتا ہے؟ جو قریب ہو، مقرب ہو. بالکل. تو نبی کا قرب آپ کو حاصل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج یہ لوگوں میں یہ میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ حضرت امیر معاویہ کا ٹاپک لیا اور یقیناً ہر سنی مسلمان کو حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرنا چاہیے. بے شک. یہ لوگ غیر لوگ بددین لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں یا تبرہ یا تان وغیرہ کرتے ہیں جی تو ہمیں ان کو جواب دینا ہے صحیح. کہ وہ مقدس صحابی ہیں. صحیح. یقیناً وہ نبی پر ایمان لائے، اسلام کو دل و جان سے قبول کیا اور ان کی قربانیاں بہت ہیں اسلام کی خاطر. بے شک ہے. بہت قربانیاں ہیں، بہت کچھ آپ نے جو ہے دین کی بقا کے لیے کیا. کئی جنگوں میں آپ شامل رہے ہیں. تو کیا ان کے آپس میں جو معاملات رہے تو اس بنیاد پر ہم انہیں برا کہہ سکتے ہیں بالکل نہیں. یا ان میں ہم خامی تلاش کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ناظرین کو بس یہ آخری بات کہہ کر پھر آپ کے سوال و جواب کی طرف آؤں گا. جی وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو نبی پر ایمان لائے، نبی کو دیکھا اور صحابیت کے منصب پر فائز ہوئے. ہاں سبحان اللہ. اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صحابیت کا منصب کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے. بالکل. قطب ابدال ولی کتنا بڑا ولی ہو کسی صحابی کے منصب کو نہیں پہنچ نہیں سکتا. پہنچ سکتا. جی یہ آپ کو جو منصب حاصل ہوا یہ نبی کے دیدار سے حاصل ہوا، سبحان اللہ. نبی کی قربت سے حاصل ہوا، نبی کو دیکھ کر نبی کی صحبت سے حاصل ہوا. جی تو آپ جانتے ہیں جب تک صحابی رہتا ہے جب تک وہ دوبارہ کفر کی جانب نہ لوٹے صحیح. پھر وہ اس کی صحابیت ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان تو شرط ہے نا. ایمان شرط ہے. جی جب تک ایمان کی حالت میں. ایمان کی حالت میں. بالکل صحیح. اور جب وہ کفر کی جانب پلٹ گیا تو مرتد ہو گیا. اب وہ اس کے پاس کوئی منصب باقی نہیں رہا، نہ وہ صحابی، کچھ نہیں. پھر وہ صحیح. جب وہ مرتد ہو گیا تو جی کچھ نہیں. تو یقیناً ہم حضرت امیر معاویہ کو صحابی مانتے ہیں. آپ نبی پر ایمان لائے ہیں، دامن رسول سے وابستہ ہوئے، بالکل. لیکن ارتداد کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا. صحیح. ملتا بتائیں آپ؟ ارتداد کا کوئی ثبوت ایسا نہیں دیکھا گیا. صحیح. نہیں دیکھا، کسی حدیث کسی روایت سے ثابت ہی نہیں. جو لوگ تبرہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں پیش کر پائیں گے. اگر کرتے ہیں تو پھر ثابت کریں. صحیح. جب ارتداد کا ثبوت نہیں ہے ان کا تو یقیناً وہ جنتی صحابی. بے شک بالکل حضرت. اور یہ تو ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہمارا نعرہ ہے. جی ماشاء اللہ حضرت بہت اچھا آپ کا باکمال انداز ہے ماشاء اللہ سمجھانے کا. حضرت ایک بات میرے ذہن میں اور یہ آئی، ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں. تو یہ ایمان آپ لائے کب؟ اس کے بارے میں تھوڑا بیان فرما دیں. حضرت امیر معاویہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام سے مشرف ہو گئے تھے. اچھا. لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں فرمایا. جی. یہ جو ملتا ہے کہ فتح مکہ جب ہوا تو جب یہ حضرت امیر معاویہ، آپ کے والد حضرت سیدنا حضرت ابو سفیان، یہ اور آپ کی والدہ حضرت ہندہ، یہ سب پھر اسلام باقاعدہ لائے اور اسلام کو ظاہر فرمایا. اچھا. ہاں.
ماشاء اللہ، سبحان اللہ. حضرت اگر وصال کے بارے میں آپ فرمائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا جی تو اور اچھا لگے گا. ماشاء اللہ، یہ بھی فرما دیں. ماشاء اللہ یہ رجب کا مہینہ ہے جی اور آج 20 تاریخ ہے رجب المرجب کی. تو 22 رجب المرجب 60 ہجری اس میں آپ کا وصال ہوا. اچھا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 رجب المرجب کو ہوا. 22 کو ہوا ہے. ہاں، جو اکثر علماء کا اس پر جو ہے اتفاق اکثریت ہے. بھی اتفاق بھی ہے جی. کہ 22 کو ہوا. اچھا حضرت، ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈے، یہ جو کنڈوں پر فاتحہ ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے، ویسے اس کا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، کبھی بھی کرا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو 22 کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، 22 تاریخ کو فاتحہ کا، تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 22 تاریخ میں ہی کنڈے کروانے چاہیے، اور اس پہ زیادہ تر ایسا دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 22 تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، تو کچھ لوگ ان کی خوشی میں، ان کے وصال کی خوشی میں جو ہے فاتحہ لگاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا کچھ ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ لگتی ہیں 22 تاریخ کو؟ تو تھوڑا یہ فرما دیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا رول ہے جس کی وجہ سے آپ کی فاتحہ لگتی ہیں، اور حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی، آپ نے ماشاءاللہ بالکل اچھا سوال کیا ہے معاشرے کے حالات کے حساب سے. جی. پہلے آپ یہ سمجھیں کہ امام جعفر صادق، کیونکہ ہمارے اکثر لوگوں کو یہی نہیں پتہ. جی صحیح. کنڈوں کی نیاز کو سب جانتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ناظرین بھی سنتے ہیں، سن رہے ہوں گے اس بات کو، جی کہ یہ مہینہ ہی لوگ کنڈوں کا مہینہ کہتے صحیح، کنڈوں کے نام سے مشہور ہیں، حالانکہ یہ رجب المرجب کا عظیم مہینہ ہے. بے شک. تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی ہم اس ماہ مبارک میں فاتحہ دلاتے ہیں نیاز. اور یہ آپ نے جیسا بھی کہا کہ نیاز یہ فرض و واجب نہیں، مستحب عمل ہے، بندہ کرے تو کار خیر ہے. جی. تو امام جعفر صادق یہ امام باقر کے شہزادے اور عظیم شخصیت ہیں. جی. اور امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے، اور امام زین العابدین حضرت امام حسین کے شہزادے. سبحان اللہ، تو سبحان بڑا اللہ، عظیم گھرانہ ہے، سبحان اللہ. کیا بہت نسب ہے عظیم آپ کا، گھرانہ، واقعی. بہت عظیم گھرانہ ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا جو وصال ہے وہ 15 رجب ہے. اچھا. 15 رجب آپ کا وصال ہے امام جعفر صادق کا. امام جعفر صادق کا. اور جیسے حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، جی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ 22 رجب ہے. اچھا. 22 رجب ہے. تو اب ہمارے ہاں اکثر یہ چلن ہے کہ لوگ 22 میں کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں. جی، یہی پوائنٹ کی بات ہے حضرت، یہ کیا کوئی معاملہ ہے؟ 27 میں بھی دلاتا ہے. صحیح. اب تو ماشاءاللہ لوگ 15 میں بھی کافی دلانے لگے. بہرحال یہ بتانا مقصد ہے کہ 22 میں اگر ہمارا عقیدہ اور نیت یہ ہو کہ ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق کی بھی فاتحہ ہو جائیں اور حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ان کی بھی نیاز ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں اس میں حضرت. صحیح. یہ بہتر ہے کہ دونوں بزرگوں کو ہم ایک ساتھ جو ہے ظاہر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. باقی تو نیاز فاتحہ کے لیے کوئی وقت، کوئی ٹائم متعین نہیں ہے. جی. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، کسی بھی بزرگ کی آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں. دلا سکتے ہیں. صحیح. اب یہ 22 میں غیر لوگ کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے جی. کہ ہاں، غیروں یہ کے ہاں سننے میں آتا ہے. سننے میں آتا ہے کہ 22 میں غیروں کے ہاں ہوتا ہے. تو اگر ان سے مشابہت کسی کا مقصد ہو تو یقیناً یہ صحیح نہیں ہوگا. بالکل نہیں. کیونکہ اسلام میں کسی غیر سے مشابہت ہم نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ہمارا اسلام کافی ہے، ہمارے رسول کافی ہے. اچھا، وہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ آپ کا وصال ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اس خوشی میں کرتے ہیں. وہ جانے، ان کا مسئلہ ہے، ان کا مشغلہ ہے، وہ جو کر رہے ہیں حالانکہ غلط ہے وہ. جی. حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی تو مومن تھوڑی منائے گا. صحیح. بتائیں بھئی، مومن نبی سے محبت کرنے والا جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ خوشی تھوڑی منائے گا. ہم تو ان کے نام سے نظر و نیاز کریں گے، ان کا ذکر کریں گے، ان کے نام سے محفل کا انعقاد کریں گے. بے شک. تو وہ ان کا مشغلہ ہے. صحیح. اچھا حضرت، جب کنڈوں کی بات آئی ہے تو اس میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ ترغیب دیں آپ کہ یہ کنڈے جو کرائے جاتے ہیں کہ صرف کنڈوں پر ہی فاتحہ لگنا ضروری ہے؟ جی، اچھا سوال. یہ کیا ہے؟ اچھا،
آج کے دور میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس گھر میں کنڈے نہ ہوں تو آس پڑوس کے لوگ نظر رکھتے ہیں کہ یار ان کے یہاں کنڈے نہیں ہوئے، جنہیں پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کر دیا، حرام کام کر دیا، کیا ہے، کیا اتنا ضروری کنڈوں کا کرنا ہو گیا ہے، یا پھر یہ کنڈے مقصد ہوتے ہیں یا فاتحہ مقصد ہوتی ہے، یا آخر ہے کیا، اور کرنا، اس کا کرنا کتنا ضروری ہے، کس حد تک، کیا ہے حضرت، اس کے بارے میں تھوڑا فرمائیں۔ جی بالکل، آپ کا سوال جائز ہے حضرت۔ حضرت کچھ باتیں معاشرے کی ایسی ہیں جن کو بیان کرتے بھی افسوس ہوتا ہے۔ جی یہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں رائج ہیں اور پھر اس کو شعار اسلام کا نام دے دیا جاتا ہے۔ صحیح، ایگزیکٹلی، بالکل۔ آج جیسے آپ نے سوال کیا کہ کنڈے نہ کرے کوئی انسان تو اسے لوگ نہ جانے کیا کہنے لگتے ہیں، بد دین بد مذہب تک لوگ کہہ دیتے ہیں، صحیح، فتویٰ لگاتے ہیں ڈائریکٹ۔ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حضرت یہ ہمارے ہاں جو ہے کنڈوں کی نیاز، یہ ایصال ثواب مقصد ہے، بزرگوں کی یاد کرنا، بزرگوں کو ان کا ذکر کرنا، ان سے برکتیں حاصل کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ جی تو بزرگوں کی نیاز کے لیے نہ کوئی دن خاص ہے نہ کوئی چیز خاص ہے بالکل صحیح۔ کہ اسی پر فاتحہ ہوں۔ بھئی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کھا سکتے ہیں اس پر فاتحہ دے سکتے ہیں آپ، صحیح، جو بھی آپ، کچھ نہیں ہے آپ سے پانی رکھیں سامنے اس پر فاتحہ، وہ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی فاتحہ پڑھ دیں۔ اللہ جی کا جو ہے کلام پڑھیں، اللہ کے کلام سے جو آیتیں جو آپ کو یاد وہ پڑھیں اور اصالے سے آپ پڑھ دیں، سبحان اللہ۔ ہے نہیں؟ تو یہ جو چل رہا ہے کہ بھی کنڈے ہی ہوں گے، اسے ضروری سمجھ لینا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اور اسے ناجائز و حرام بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ صحیح، بھئی کھانے کی چیز ہے وہ بھی کنڈے بھی، پوریاں ہی تو ہیں، کھانے کی چیز ہے، آپ اس نیت سے کہ بھئی بچے بھی ہمارے کھائیں گے اور ہم تھوڑا لوگوں کو کھلا بھی دیں گے، جو غریب غربا ہیں وہ بھی اس سے فیضیاب ہو جائیں گے بالکل اور بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی، تو کوئی بالکل حرج نہیں، صحیح۔ ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، تو نہ، یہ ایک چیز میں صحیح آپ کی صحیح، بات کے ساتھ جوڑ دوں بالکل بالکل، کہ یہ جو چلن ہمارے معاشرے میں ہے کہ اس سال 2 کلو کے، آئندہ سال 4 کلو کے، پھر 6 کلو کے، صحیح، ٹھیک ہے، یہ بہت چلتا ہے حضرت۔ یہ چلتا ہے۔ پھر اگر جو ہے مرد کے پاس پیسہ نہیں، وہ کس طریقے سے گھر کو چلا رہا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ صحیح، خواتین اس پر زور ڈالتی ہیں، جی گھر کی عورتیں، کہ نہیں جو ہے ضروری نیاز ضروری کرنا ہے، انتظام اتنا ضرور ہونا چاہیے، محلے پڑوسیوں کی دعوت ہوتی ہے۔ اب تو حضرت نہ جانے میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ حالات ایسے بن گئے کہ بڑی لمبی چوڑی نیازیں کا نام لوگوں نے کھانے پینے کے طریقے سے دے دیا۔ جی صحیح، غربا مساکین کو کوئی نہیں پوچھتا، جو اپنے لوگ ہیں، اپنے ملنے والے خاص خاص، وہ آتے ہیں، دعوتیں چلتی ہیں، بالکل صحیح حضرت، یہ ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں پہلے غربا مساکین کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی تو یہ جو چل رہا ہے کہ بھئی 4 کلو 5 کلو 6 کلو بندے کے پاس ہے نہیں، وہ ادھار قرض کر کے کر رہا ہے، تو یہ کس نے بتا دیا؟ یہ کس مولوی نے بتا دیا کہ کس دین میں ہے کہ آپ قرض ادھار لیں، قرض کریں، اس کے بعد آپ جو ہے نیاز دلائیں؟ جی بھئی جتنا میسر ہے اتنا کر لو آپ۔ یہ ہم نے خود کو مجبور کر لیا، دین میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو حضرت دین پر افطرا ہے اور زیادہ۔ یقیناً یقیناً۔ جی اچھا حضرت، اس میں جب کنڈے کی بات آئی ہے، میں نے ایک چیز بھی نوٹس کری ہے، شاید آپ نے دی ہو، کنڈے جس طریقے سے کنڈوں پر زور دیا جاتا ہے کہ اس بار 2 کلو ہیں، اگلی بار 4 کلو 6 کلو، میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ کہ شاید اس دن اسی طریقے سے نماز کا بھی اہتمام کبھی کیا گیا ہو کہ خواتین حضرات مصلی بچھا کر کے پہلے فرض نماز ادا کریں، پوری میں جو ہے اپنا ٹائم گزار دیتی ہیں کرنے میں، لیکن اس وقت اپنی فرض نمازیں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضرت اس کے بارے میں بھی تھوڑا پیغام دے دیں کہ پہلے نماز ضروری ہے یا کنڈے وغیرہ یہ چیزیں ضروری ہیں؟ بھئی نماز تو ضرور، پہلے نماز ہے، جی جو فرائض ہیں ہم پہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہم پر ضروری ہے، جی یہ تو ستون اسلام ہے، صحیح ارکان رکن اسلام، یہ تو مستحبات میں سے آتی ہیں چیزیں، صحیح، فاتحہ، نیاز، یہ سب مستحب ہے، کرو تو ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور نہ کرو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ نماز فرض ہے، اور فرض کو آپ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ اکبر، بڑا گناہ ہے، جی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے کہ کوئی نماز چھوڑتا ہے، یعنی نفل کے چکر میں یا نفل کی وجہ سے، مستحب کی وجہ سے آپ جو ہے نماز مستحب کی وجہ سے آپ نماز فرض کام چھوڑ رہے ہیں، جی تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، صحیح بالکل، جیسے کہ آج کل ہمارا یہ چل رہا ہے، تیجا کسی کا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا سر، صحیح، فرض جو فجر کی نماز فرض ہے وہ نہیں پڑھنے آئے گا، لیکن تیجے میں ضرور آ جائے گا، صحیح،
ہے نہیں. یا کچھ میں نے ایسے بھی دیکھے حضرت جی کہ وہ جو ہے جب تیجے میں اس سے جانا ہوگا تو وہ پڑھ لیتا ہے فرض نماز، نماز کے بعد تیجے میں جانا ہے. جی تو اہمیت ہمیں فرض کو دینا ہے نا وہاں. صحیح. تو لیکن ہمارے ہاں جو چلن ہے کہ معاشرے میں اسے شکل بھی دکھانی ہے کہ میں آپ کے والد کے اس میں شریک تھا. اگر میں یہ کہوں کہ تو رب کو راضی کرتا، رب کو خوش رکھتا، تو یقیناً دنیا والوں کے سامنے تو یہ شکل دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. واہ حضرت، بہت کمال جملہ، ماشاء اللہ، ہے نہیں. بہت اچھے. تو حضرت یہ معاشرے میں ایسی بہت سی خرابیاں ہمارے یہاں رائج ہیں، جی صحیح. سب کی اصلاح ہونی چاہیے. بے شک. ماشاء اللہ حضرت، بہت اچھا آپ نے اس ٹاپک پر روشنی ڈالی اور بہت اچھا سمجھایا ماشاء اللہ. امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین بھی اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے اور اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. آئیے حضرت سے کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان و کرامت کے بارے میں، شان و عظمت کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں. حضرت کوئی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر بیان کرنا چاہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگے گا، اور انشاءاللہ اس کی سیرت سے ہمیں بھی یہ ضرور استفادہ حاصل ہوگا کہ کس طرح سے ہم ان کی سیرت کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں اور کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں. تو حضرت اگر کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرنا چاہیں. یقیناً سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مقدس صحابی، اس میں کوئی شک نہیں. بے ہر شک. صحابی جنتی ہے. بے شک. نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اور بے اعلیٰ شک. حضرت امام اہل سنت نے بڑا محبت بھرا شعر بھی کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. ہاں ہاں ہاں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت اطرس رسول اللہ. رسول اللہ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت یقیناً کچھ کہہ دیا. سبحان یقیناً اللہ. یقیناً ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے. بے شک. یقیناً. تو حضرت امیر معاویہ ایک عظیم صحابی، مقدس صحابی، کاتب وحی. 40 افراد اللہ کے رسول نے 40 صحابہ کو اس کار خیر کے لیے متعین کیا تھا. سبحان اللہ. 40 مقدس صحابہ تھے وہ جن کو متعین کیا تھا کہ وہ جی. وحی کو لکھیں. تو اس میں حضرت امیر معاویہ معاویہ بھی کا بھی ہیں نام ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور آپ کو خطوط رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھنے کا بھی شرف حاصل ہوا. تو یہ تو بڑی سبحان اللہ. قربت کی بات ہے کہ نبی کے خط لکھنا. اور نبی نے دعائیں آپ کے لیے بہت دی، بہت ساری دعائیں آپ کی بردباری کی نبی نے دعائیں دیں. اور یقیناً آپ کے اندر عاجزی تھی، بردباری تھی. اور آپ کے اگر قد کاٹ کی بات کریں جی. تو کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لہیم شہیم تھے، قد کاٹ میں اچھے تھے. سبحان اللہ. اچھا. گورے رنگ کے تھے. ماشاء اللہ. اور ان کے چال چلن سے ایک رعب دبدبہ تھا ان کے اندر، دبدبہ اور رعب محسوس کیا ہوتا کہنا تھا. ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عظیم صحابی کہ جن کے بارے میں عاجزی کی بات آئی تو میں نے پڑھا کہ آپ نے ایک خط لکھا حضرت عائشہ کی جانب. اچھا. اور اس میں کہا کہ مجھے آپ کچھ نصیحت فرمائیے، میری غلطیوں سبحان کی اللہ. جی. نصیحت مجھے فرمائیں. آپ نصیحت فرمائیے. کیا تو کہنا ہے. اسی سے آپ حضرت امیر معاویہ کی عاجزی کا اندازہ لگائیں، سبحان اللہ. بالکل. کیسے عظیم صحابی ہیں. بے یقیناً شک. آپ کی قربانیاں دین میں بہت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بھی بہت زیادہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت بھی بڑی اچھی رہی. ماشاءاللہ لکھا ہے تاریخ میں آپ نے مکے میں ایک مطبخ بنوایا اچھا. کھانا بنوانے کے لیے. جی. جو حجاج کرام جاتے تھے جی. جی. ان کی خیر خواہی کے لیے بہت کچھ کیا. اور سنت پر بھی عمل پیرا تھے. جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، ہاں ہاں. سبحان مجھے بھی اللہ. وہیں کھڑا ہونا ہے. تو ایسا عشق تھا آپ کے اندر، سبحان اللہ. ایسی محبت تھی. تو یقیناً آپ عظیم صحابی ہیں. بے شک. ہاں.
माशाल्लाह नाजरीन, आपने सुना हमारे मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी इसलाह भी फरमाई और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत भी हमारे सामने बयान फरमाई। तो नाजरीन ज़रूर हम सबको इस पर अमल करना चाहिए और इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। किस तरीके से आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क फरमाते थे, किस तरह आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत फरमाते थे, और आज हम देखें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। तो नाजरीन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इससे ज़रूर आप सभी को भी इस्तिफ़ादा हासिल हुआ होगा और इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से बुज़ुर्गान दीन की सीरत पर रोशनी डाली जाती रहेगी और तरह तरह से मुख्तलिफ़ सवालात लेकर के हम आपके खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। नाज़रीन जुड़े रहिए हमारे चैनल से और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दीजिए ताकि आप भी कुछ सवाब के हकदार बन जाएं। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपसे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने मसरूफ़ तरीन वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला। और हज़रत माशाल्लाह आपका फ़र्स्ट टाइम आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर के आए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या कुछ दुआई जुमले भी आप इरशाद फरमा दीजिए, आपको कैसा लगा। और ये हम जो दीन की खिदमत जिस तरीके से भी अपनी रिवायती तरीक़ों को छोड़ करके जो एक नई तरीके से नए अंदाज में हम अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी है दीन की खिदमत करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले बस। तो हज़रत इसके बारे में आपका क्या नज़रिया है, क्या आप कहना चाहेंगे? इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक यकीनन अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। बेशक बिल्कुल सही। अगर नियत में खुलूस लिल्लाहियत है और मकसद आपका दीन की तबलीग व इशाअत तो यकीनन है, बेशक दिख रहा है, तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और आमीन। जो मकसद असली हमारा यही है कि हमारे जो नाज़रीन हैं, जो सामीन हैं, उन तक सही पैगाम पहुँचे और बिल्कुल दीन की इशाअत हो। तो ये आप बहुत अजीम तरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। और आपको अजर अजीम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।